بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ فیصل کا دور جو ہے بہت کامیاب دور رہا ہے، بہت اچھا دور رہا ہے۔ مسلم امہ کے لیے ایک پیغام تھا کہ آپ نے اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، یکجہتی کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان سے نکلے اور ایک مقصد اسلام، اور اسلام میں جو ہے اتحاد ہے بنیادی چیز۔ تفرقہ بازی، فرقہ واریت اور گروہ بندی، مسلک، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابھارنا جن کی اصل کوئی نہیں ہے، تو جزیات میں لڑنا، ان سے نکل کے اصول کی طرف آئے۔ شاہ فیصل جو ہے 1906 میں نجد میں پیدا ہوئے تھے، بڑے ہنوار تھے، بڑے قابل تھے۔ ان کے والد کو اپنے بیٹے پہ بڑا اعتماد تھا، بڑا یقین تھا کہ یہ بیٹا کچھ کام کرے گا اور بہت اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ بعد میں جب شاہ فیصل یمن فتح کی، اور یمن کو بندرگاہ تک اور آل سعود اگر اس وقت جنگ بندی نہ کرتا تو پوری یہ یمن لے لیتا، لیکن چونکہ یہ حجاز کو، اور حجاز کے پھر یہ گنر بنے، اور اس کے بعد یہ ولیعہد تھے آل سعود، ان کے درمیان جب اختلاف ہوا تو آل سعود کی وہ جب باہر چلا گیا علاج کے وجہ سے، تو شاہ فیصل نے یہ کہا تھا کہ وہاں پیچھے کابینہ بنائے۔ تو آل سعود نے کہا کہ وہ کابینہ کیسے بنا سکتا ہے کہ جب کہ میں ہوں بادشاہ، کنگ میں ہوں۔ تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن شاہ فیصل نے کہا کہ میں ولی عہد ہوں اور یہ کمان میں میری ہے۔ تو بعد میں پھر آل سعود کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، سوئٹزرلینڈ، پھر مختلف ملکوں میں، اور اس کے بعد پھر وہ مصر میں پھر آ کے پھر ریڈیو میں باتیں شاہ فیصل کے خلاف بھی اور سعودی عربیہ کے خلاف بھی باتیں کرتا تھا، کون؟ آل سعود، جو شاہ عبدالعزیز کے بھائی تھے۔ تو یہ اختلافات جو ہیں، یہ کسی چھوٹی ریاست میں یا کسی ملک میں یا کسی بھی کمپنی میں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ کیسے ہم اصولوں کی بنیاد پہ جئیں اور محنتوں کی جنگ سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد پھر شاہ فیصل نے اتحاد امت کے لیے بڑا کام کیا، اتحاد امت، اور انہوں نے پھر سب سے پہلے ایران کا دورہ کیا، تیونس کا کیا، ترکی کا کیا، پاکستان کا کیا، اور مراکش، اسی طرح جتنے بھی تھے وہاں، الجزائر، سب کا انہوں نے، تاکہ انہوں نے کہا کہ آپ اتحاد کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ یورپ کا، امریکہ کا تیل بند کر دیا تھا، لیکن دیکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی۔ تو اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، ہمارے پاس جو وقت ہے اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو شاہ فیصل نے بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے خزانے کو جو ہے نا ایک بجٹ دیا، تاکہ جو ہے نا یہ خزانہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ بجٹ کو صحیح طریقے سے دیا، اور اس کے بعد خزانے کو غیر اہم کاموں اور عیاشیوں سے بچا جائے۔ کس طریقے سے؟ تعلیم، عوام پہ، اور جدید ملکوں، انہی کے دور میں سعودی عربیہ ترقی کی ہے، اور 11 سال ان کا دور تھا، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا سعودی عربیہ۔ جدید جو تقاضے ہیں دنیا کے، وہ انہوں نے پورے کیے، اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے۔ اور جتنے بھی یہ شاہی محلات تھے ان کو درسگاہوں اور لائبریریوں کی شکل میں، تاکہ یہاں لوگ آئیں اور اس طرح استفادہ کریں، نہ کہ شاہی محلات۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عوام کا جو ہے نا درمیان سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اور
جتنے اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں. وہ پاکستان میں انہوں نے بہت مدد کی ہے. جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تو انہوں نے بڑے تنگ ہوئے، اور بعد میں پاکستان نے تسلیم کرنے کے بعد بھی انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. وہ جو آج اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد ہے، سب بجٹ انہی کا ہے، سب انہوں نے بنوائی، انہی کے نام سے ہے. اور شاہراہ فیصل جو کراچی میں وہ انہی کے نام سے ہے. لیل پور اور اس میں فیصل آباد جو ان کے نام سے ہے، اور فیصل ٹاؤن ان کے نام سے ہے. بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا ان کے نام سے موسوم ہے. انہوں نے پاکستان کو کروڑوں ڈالر کی امداد دی ہے مختلف ملکوں پہ. تو سب سے بنیادی جو ان کا مقصد تھا کہ امت ایک ہو جائے اور یکجہتی کے ساتھ کام کرے، اتحاد کے ساتھ کام کرے، کیسے آگے بڑھے. تو یہ ان کا بنیادی مقصد تھا. تو شاہ فیصل نے اس پہ کام کیا ہے. اور شاہ فیصل نے مختلف، حتیٰ کہ مصر جو ہے ان کے بڑا خلاف تھا، لیکن انہوں نے مصر کو بھی گلے لگایا اور اس کی بہت مدد کی. آپ اندازہ کریں جو اختلاف تھے انہوں نے بلا دیے. جو 1960 میں اسرائیل کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی تھی، جو تو ان کے بہت بڑی مالی امداد کی ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ آ جائے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایران جو کتنا، تو اس کے ساتھ کس طریقے سے ہاتھ ملایا. تو جب تک ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو ہم آگے، جو اصل مقصد ہے دنیا میں کہ ہم، اللہ نے موقع دیا اس پہ کام کریں، کام کرنے کے لیے ہم آئیں دنیا میں اور اچھا کام کر کے جائیں، پائے کا کام کر کے جائیں. جو کام کریں بہت سوچ سمجھ کے اور بہت اعلیٰ. تو شاہ فیصل انہوں نے اتحاد امت کے لیے بہت کام کیا ہے. اور بعد میں پھر امریکہ، مختلف ملکوں کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے نا، جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، تو بعد میں پھر دوسرے ملک تو اس وقت روس کے ایجنٹ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور کام کیا، اور اس کے ساتھ دوسرے ملکوں نے جن ان کے بھتیجوں کو لایا اور انہوں نے کہا کہ اس کو مار دیں، کیونکہ یہ تو اتحاد کی بات کرتا ہے، یکجہتی کی بات کرتا ہے. ان کے بھتیجے کو کہا آپ کو جو ہے نا ہم بادشاہ بنوائیں گے. کیسے بنوائیں گے؟ وہاں پہ اس شاہی دربار میں جو ہے نا گولی مار دی شاہ فیصل کو، اور وہیں پہ فیصلہ ہوا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ روایت برقرار رہی تو پھر کوئی نہیں بچے گا. اور وہیں پھر انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا بھتیجے کو. اس کے بعد پھر شاہ خالد آئے اور انہوں نے، یہ شاہ فیصل کے بھائی تھے، اور پھر اس طریقے سے چلی. تو یہ جتنی بھی مفادات ہوتے ہیں، غرضیں ہوتی ہیں، لالچ ہوتا ہے، گریڈ ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. نہ اس کو کچھ ملا کس کے کہنے پہ، تو ہم کہاں پہ ہیں، کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھیں. والسلام.